میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والا مجھے قرآن کی ایک آیت ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام وقال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الانعام ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، میری آج کی گفتگو آیت کے آخری حصہ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن پر ہے۔ جس طرح آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ مچا ہوا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی ناجائز ہے، تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھینس کس کی قسم میں شامل ہے، یہ کس کی نوع میں شامل ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے قرآن میں جو البقر کا لفظ آیا ہے، اس میں الف لام جو ہے وہ جنس کا ہے، اور آپ اہل علم حضرات کو معلوم ہے کہ ایک جنس میں بہت ساری نوعیں، بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں۔ آئیے ہم لغت کی کتب سے دیکھتے ہیں کہ یہ بھینس کس کی قسم میں شامل ہے۔ چنانچہ لسان العرب میں آیا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ جاموس یعنی بھینس جو ہے یہ بکر کی قسم میں سے ہے، یہ بکر کی نوع میں سے ہے۔ اور بھی بہت ساری معتبر کتب میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم میں سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کو ناجائز سمجھنے والے یہ جواب دیں کہ جو پورا سال بھینس کا دودھ پیتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور بھینس کی قربانی کے ناجائز ہونے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قربانی نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں بھینس کا دودھ پیا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں بھینس کا گوشت کھایا؟ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں، آگے سے جواب یہ ملتا ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مدینہ شریف میں بھینس تھی ہی نہیں، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بھینس کا گوشت کھایا ہے نہ اس کا دودھ پیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مدینہ شریف میں بھینس کے نہ ہونے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بھینس کا گوشت کھایا نہ بھینس کا دودھ پیا، اسی بنا پر، اسی دلیل کی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہ بھینس تھی مدینہ شریف میں، نہ حضور نے دودھ پیا نہ گوشت کھایا، اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بھینس کی قربانی کی نہ کرنے کا حکم۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے ماننے والوں میں شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، وہ لغت کے اعتبار سے یا قرآن اور حدیث کے اعتبار سے اس بھینس کو مثنیٰ ہونے سے یا پھر گائے کی قسم ہونے میں یا بہیمۃ الانعام ہونے میں اس بھینس کو معقول دلائل کے ساتھ نکال کر دکھائیں کہ یہ گائے کی قسم میں شامل نہیں، ہم ان کو مان جائیں گے۔ آج کل منڈیوں میں جا کر لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی اسلام میں جائز نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قربانی نہیں کی اور نہ قرآن میں کہیں اس کی قربانی کرنے کا کہا گیا ہے۔
میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والا مجھے قرآن کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہو کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، کوئی ایک آیت یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک صحیح حدیث جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہو کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے، قیامت تک لا کر دکھا دے، ہم بھینس کی قربانی کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور اگر کوئی اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا اگر قرآن و حدیث سے یہ نہ لا کر دکھا سکے تو پھر اہل حدیثوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ بہیمۃ الانعام ہونے اور مویشی جانور ہونے کی وجہ سے اسلام میں بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔